کہ اس وقت دنیا میں جس کسی کو دیکھو ٹینشن میں آپ کو نظر آئیں گے. اسٹریس، ٹینشن، اپسیٹ، پریشان، غمگین. آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے اپنی امت کے ہر غم کا علاج کیا ہے اور ایسے نسخے عطا فرمائے ہیں جن نسخوں کو اختیار کیا جائے تو اللہ رب العزت جل جلالہ ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے اللہ عز و جل اس کو 99 بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے جس میں سے سب سے چھوٹی بیماری غم ہے، ٹینشن ہے. یہاں بہت سارے لوگ تھوڑی سی مسٹیک کرتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہیں تو یاد رکھیں کہ حدیث میں صرف اتنا ہی آیا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اور یہاں ایک اور بات عرض کر دوں کہ ہماری جو سوچ ہے نا وہ دنیا کے ٹینشن سے نجات حاصل کرنے کی سوچ ہے، آخرت کی تو فکر ہے ہی نہیں، جبکہ آخرت کا ٹینشن سب سے بڑا ٹینشن ہے اور آخرت کی فکر سب سے بڑی فکر ہے، لیکن ہم اس کا غم تو لیتے ہی نہیں، نہ اس کا ہم ٹینشن لیتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند لوگوں کو کہا لگاتے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم پل صراط سے گزر چکے ہو؟ کہا نہیں. کہا قبر کے سوالات و جوابات سے فارغ ہو چکے ہو؟ کہا نہیں. کہا میزان پر اعمال تمہارے تولے جا چکے؟ کہا نہیں. حساب کتاب ہو گیا؟ کہا نہیں. کہا جس پر اتنا ٹینشن ہو وہ دنیا میں کہے لگائے گا کہ قبر کے سوالات کا ٹینشن، میزان کا ٹینشن، پل صراط کا ٹینشن، اور یہ سب یقینی ہے، ظنی نہیں ہے، گمان والی بات نہیں، ڈیفینیٹ ہے کہ میزان پل صراط وہاں سے گزرنا ہے. تو جس کے سر پر اتنا ٹینشن ہو وہ شخص کہے کیسے لگا سکتا ہے؟ تو اس عمل کے حوالے سے لا حول ولا قوت الا باللہ کے حوالے سے محدثین اور صوفیہ فرماتے ہیں اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف دنیا کے غم کا علاج ہے یا آخرت کے غم کا بھی علاج، یعنی اس کے پڑھنے والے کو اللہ دنیا کے غم سے بھی اور آخرت کے غم سے بھی چھٹکارا عطا فرما دیتا ہے. یہ اتنا عظیم نسخہ ہے. تو دوسرا جو مرض ہے وہ ٹینشن کا، اور اس کے حوالے سے ابھی آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کے حوالے سے آپ نے سماعت فرمایا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب تیسری چیز کی طرف آتے ہیں اور اسے بہت اچھی طرح سے ذہن میں محفوظ کر لیں. تیسری تکلیف جو آج انسانوں کو ہے وہ ڈرنا، فیئر، گھبراہٹ، بے چینی،
ایسا محسوس ہونا کہ ابھی دل بیٹھ جائے گا، ابھی روح نکل جائے گی، ابھی ہارٹ اٹیک آ جائے گا. سوتے ہیں تو چونک کر کے اٹھ جاتے ہیں، طبیعت گھبراتی ہے، بے چینی ہوتی ہے. تو اس طریقے سے ماحول ہو تو آپ کو نیریمن پوائنٹ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں اس کے حوالے سے نسخہ عطا کر دوں. حدیث مبارکہ میں آیا کہ اگر کوئی شخص رات کو سوتے وقت ڈرتا ہو یا بے چینی محسوس کرتا ہو تو اسے چاہیے کہ یہ دعا پڑھ لے، اللہ رب العزت اسے سکون عطا فرمائے گا. اور وہ دعا کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. اس دعا کو پڑھ لے. اور یہ وہ دعا ہے جو حضور پڑھا کرتے تھے. اب آپ اندازہ لگائیں اس دعا کی عظمت کو. حضور بھی اسے پڑھا کرتے تھے. جب کسی چیز کا خوف ہو، ڈر ہو، بے چینی ہو، گھبراہٹ ہو، اسے پڑھیں، ڈر نکل جائے گا، بے چینی کم ہو جائے گی اور سکون عطا فرمائے گا. یہ دعا آپ کو نوری اوراد و وظائف کتاب کے اندر باہر مکتبہ طیبہ سے مل جائے گی. نوری اوراد و وظائف میں یہ دعا موجود ہے. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم گناہ سے بچنا چاہتے ہیں لیکن گناہ سے بچ نہیں پاتے. ہمیں کوئی ایسا عمل بتایا جائے جس کی وجہ سے ہم اپنے دامن کو گناہوں سے بچا سکیں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ اور بعض روایت میں 11 مرتبہ اگر صبح کو پڑھ لے تو اللہ رب العزت جل جلالہ شیطان سے اس کی حفاظت فرماتا ہے. اس کی حفاظت فرماتا ہے. تو جو گناہ سے بچنا چاہتے ہوں انہیں چاہیے کہ صبح کے وقت سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں. اور اللہ نہ کرے، صدبار نہ کرے کہ کبھی گناہ کا خیال پیدا ہو جائے اور گناہ کی طرف طبیعت مائل ہو جائے اور گناہ کرنے کو جی چاہے تو دل سے پڑھے. کیا پڑھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جیسے ہی یہ پڑھیں گے اور دل سے پڑھیں گے اللہ رب العزت جل جلالہ شیطان کی شرارتوں سے آپ کو اپنی پناہ عطا فرما دے گا. اور یہ قرآن مقدس میں بھی ہے. قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب معاملہ درپیش ہوا تو انہوں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں تعوذ ہی پڑھا تھا. حضرت مریم نے بھی تعوذ ہی پڑھا تھا. یہ بہت فضیلت والی چیز ہے. زندگی رہی تو میں اس پر خود یعنی اس پر انشاءاللہ العظیم اسی چیز پر تفصیلی گفتگو کروں گا کہ تعوذ کی فضیلت کیا ہے اور اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا. تو آج اتنا ہی سمجھ لیں کہ اگر قدم گناہ کی طرف بڑھ رہے ہوں، گناہ کرنے کا ارادہ کر چکے ہوں اور اللہ عز و جل سے ڈر آپ کے دل میں پیدا کرنا آپ چاہتے ہو اور گناہ سے بچنا چاہتے ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. اللہ رب العزت جل جلالہ اپنی پناہ عطا فرما دے گا.